ایسے ایماندار انسان کی کہانی سننا چاہتے ہیں جس کے سامنے سونے، ہیروں اور خزانے سے بھری صندوقچی تھی، مگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی خیانت کا سوچا تک نہیں؟ آخر اس نے ایسا کیا جواب دیا کہ بادشاہ بھی حیران رہ گیا؟ یہ کہانی آپ کے دل کو ہلا دے گی۔ اگر آپ سچی اور ایمان افروز اسلامی کہانیاں پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو ابھی لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر میں اس امانت میں خیانت کرتا تو خدا کو کیا جواب دیتا؟ جنگل کے قریب ایک چھوٹی سی آبادی تھی۔ اسی بستی کے ایک گھر میں امانت خان اپنے بستر پر پڑا کروٹیں بدل رہا تھا۔ وہ ایک محنتی لکڑہارا تھا، قریبی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرتا اور اپنی گزر بسر کرتا۔ آج اس نے سورج نکلنے سے بہت پہلے جنگل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کلہاڑا اٹھایا، اپنے گدھے کو ساتھ لیا اور چاند کی روشنی میں چلتا ہوا جلد ہی جنگل پہنچ گیا۔ ایک گھنے درخت کے نیچے جا کر وہ رک گیا۔ اسی درخت کے تنے میں کوئی چیز دکھائی دی۔ پہلے تو وہ گھبرایا کہ شاید یہ کوئی خطرناک جنگلی جانور ہے، مگر کوئی حرکت نہ ہونے کی وجہ سے وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے ایک پتھر اٹھا کر اسے زور سے مارا۔ ٹک کی آواز سنائی دی۔ امانت خان کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جانور نہیں ہے۔ اس نے قریب جا کر اسے اٹھا لیا۔ وہ ایک چھوٹی سی خوبصورت صندوقچی تھی۔ اسے کھول کر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ صندوقچی سونے کے زیورات، ہیروں اور اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی۔ بستی کے سب لوگ غریب تھے۔ امانت خان سمجھ گیا کہ یہ صندوقچی گاؤں کے کسی شخص کی نہیں ہو سکتی۔ اس نے صندوقچی ایک طرف رکھ دی اور خود لکڑیاں کاٹنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ ایک ایماندار شخص تھا۔ اسے رہ رہ کر یہ خیال ستا رہا تھا کہ وہ اصل مالک تک یہ صندوقچی کیسے پہنچا پائے گا۔ ادھر بادشاہ کے دربار میں کھلبلی مچی ہوئی تھی اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ شہزادی کی ایک قیمتی صندوقچی گم ہو گئی ہے۔ جنگل میں صندوقچی چھپانے کا یہ کام صادق خان اور اس کے ساتھیوں کا تھا۔ صادق خان پر بادشاہ بہت اعتماد کرتا تھا، مگر یہ لالچی قسم کا شخص تھا۔ اس وقت جب بادشاہ کا قافلہ دوسرے شہر جاتے ہوئے جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے ہوشیاری سے وہ صندوقچی چرا کر درخت کے کھوکھلے تنے میں چھپا دی۔ صادق خان کے ساتھی جب اگلے دن وہاں پہنچے تو ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ صندوقچی اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ انہوں نے آ کر صادق خان کو اس کی اطلاع دی۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر معاملہ کچھ دن کے بعد ٹھنڈا پڑ گیا تو وہ صندوقچی کو اپنے پاس رکھ لے گا، اور اگر معاملہ نہ دبا تو وہ بادشاہ کو صندوقچی یہ کہہ کر واپس کر دے گا کہ اس نے اسے جنگل میں تلاش کیا ہے۔ اس طرح وہ انعام بھی وصول کر لے گا۔ بادشاہ خود بھی اس معاملے میں بہت پریشان تھا، اور اس پریشانی کی خاص وجہ یہ بھی تھی کہ ملک کے خفیہ منصوبوں کے کاغذات بھی وقتی طور پر اسی صندوقچی میں رکھ دیے تھے۔ بادشاہ کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ اگر یہ کاغذات دشمن ملک کے کسی آدمی کے ہاتھ لگ گئے تو ملک کی تباہی میں دیر نہ لگے گی۔ دوسرے دن امانت خان جنگل میں لکڑیاں تلاش کرتے کرتے بہت دور نکل گیا۔ شام کو جب وہ اس درخت کے پاس سے گزرنے لگا جہاں سے اسے صندوقچی ملی تھی، اس نے کچھ لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ لوگ صندوقچی کے متعلق ہی گفتگو کر رہے تھے۔ امانت خان نے پہلے تو سوچا کہ وہ فوراً جا کر ان کو صندوقچی کے بارے میں سب کچھ بتا دے۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ کہیں ڈاکو اور لٹیرے ہی نہ ہوں۔ وہ چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ یہ لوگ صادق خان اور اس کے ساتھی تھے۔ امانت خان کو ان کے سارے منصوبے کا علم ہو گیا۔ وہ آنکھ بچا کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن امانت خان بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے محل میں آنے کی اجازت دی۔ بادشاہ خان سے بادشاہ سے سرگوشی کے انداز میں کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی ایک قیمتی صندوقچی گم ہو گئی ہے، میں اسے لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ یہ سنتے ہی اچھل پڑا۔ امانت خان نے صندوقچی سامنے رکھ دی۔ بادشاہ نے صندوقچی کھولی تو اس کے اندر نظر ڈالنے کے بعد سکون کا ایک گہرا سانس لیا۔ اس میں تمام چیزیں بحفاظت موجود تھیں۔ امانت خان نے صادق خان اور اس کے ساتھیوں کی منصوبے کے متعلق تفصیل سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے کہا، نوجوان، اگر تم چاہتے تو اس صندوقچی کو اپنے پاس بھی رکھ سکتے تھے۔ اس میں جتنا خزانہ ہے وہ تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے بھی کافی تھا۔
अमानत खान ने जवाब दिया, हुजूर, मैंने हमेशा अपने हाथ से मेहनत करके कमा कर खाया है। अगर मैं इस अमानत में खयानत करता तो खुदा को क्या जवाब देता? शाबाश नौजवान, बादशाह ने खुश होकर कहा। अगली सुबह जब लोग बादशाह की दरबार में आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि सादिक खान और उसके साथी बीड़ियों में जकड़े हुए थे और एक अजनबी बादशाह के साथ तख्त पर बैठा था। बादशाह ने अपने करीब बैठे अजनबी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये अमानत खां है, और फिर सारी बात लोगों को बताई और अमानत खां को ढेर सारा इनाम देकर रुखसत किया।